اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ یہاں سے 30واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور یہ سورۃ النبأ ہے۔ نبأ کے معنی آتے ہیں خبر دینے کو، خبر کو کہتے ہیں نبأ۔ اس سورت کے چونکہ دوسری ہی آیت کے اندر نبأ کا ذکر ہے، یہ لفظ آیا ہے، غالباً اسی بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ النبأ ہے۔ ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ چونکہ اخیر کے جو پارے ہیں، خاص طور سے 29 اور خاص طور سے جو 30واں پارہ ہے، یہ چونکہ زیادہ تر مکی ہے اور اس کی صورتیں زیادہ تر مکہ میں نازل ہوئی ہیں، اور مکہ میں چونکہ کفار و مشرکین جو تھے یہ قیامت کے منکر تھے، اللہ کے وجود کے منکر تھے، تو اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر صورتوں کے اندر قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا ہے، نہ ماننے والوں کے لیے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، اور ماننے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ صورت بھی چونکہ مکی ہے تو اس کے اندر چونکہ کفار مکہ سے خطاب کیا جانا تھا، اور کفار مکہ یہ سمجھتے تھے کہ مر کے ہم ختم ہو جائیں گے، ہمیں دوبارہ پیدا نہیں ہونا، ہمیں حساب و کتاب نہیں ہونا ہمارا، اور ہمیں اس دنیا کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی دوبارہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، ہم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، چونکہ قیامت کا کوئی تصور ہی نہیں رکھتے تھے، وہ مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اپنے مختلف نعمتوں کا تذکرہ کر کے انسان کو اس بات کا احساس دلایا کہ تمہیں دوبارہ مر کر زندہ ہونا ہے۔ عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کہ اس عظیم واقعے کے بارے میں آپ سے یہ لوگ پوچھ پاچھ کرتے ہیں جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا وہی ذات نہیں ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا جیسے ہو کہ تمہارا بستر ہو اور تم اس پہ چلتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے سورج اور چاند اور ستارے اور رات اور دن کا اور آنا اور جانا اور آسمانوں سے بارش کا ہونا اور اس سے غلوں کا نکلنا، یہ ساری کی ساری جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانتیں ہیں، اور یہ سارے یونیورس کو پیدا کرنے والا، اس سارے نظام کو پیدا کرنے والا جس نے ان سارے نظام کو بنایا ہے، کیا اس کے لیے اس سارے نظام کو توڑ دینا کوئی مشکل کام ہے؟ آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، بلکہ کوئی بھی بندہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جس نے اس نظام کو بنایا ہو اس کے لیے توڑنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کا بنانا مشکل ہوتا ہے، بگاڑنا مشکل نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے اگر ایک گھر بنایا ہے تو بنانا جتنا مشکل ہے توڑنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو جس نے اس سارے یونیورس کو پیدا کیا، کیا وہ اس سارے یونیورس کو ختم نہیں کر سکتا ہے، توڑ نہیں سکتا ہے؟ یقیناً توڑ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان ساری نعمتوں کا تذکرہ اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین بنائے، تمہارے لیے سورج و چاند بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات و دن بنائے تاکہ تم اس میں آرام کر سکو اور دن کے اندر اللہ کی نعمتوں کا سراغ لگو اور اسے حاصل کر سکو۔ ان ساری چیزوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور اخیر میں یہ کہا کہ دیکھو یہ جو سارا نظام ہے جو ہم نے بنایا ہے، ہم ایک دن اس سارے نظام کو توڑ دیں گے، اور اسی نظام کے توڑنے کا نام قیامت ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، پھر اسے توڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی بھی اپنے بنائی ہوئی چیز کو توڑنا نہیں چاہتا، برباد کرنا نہیں چاہتا۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو پیدا کیا، اس کو توڑنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کو ختم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب اگلی آیت کے اندر موجود ہے کہ چونکہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکم احسن عملا، ہم نے اس لیے اس دنیا کو بنایا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔ اب جو بہترین عمل کرے گا اس کو اس کے انعام کا ملنا ضروری ہے، اور جو عمل نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر نہ چلے، اس کے لیے سزا کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے باز پرس کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جو قیامت کا نظام ہے، یہ جو قیامت آئے گی، اس کے آنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو متقی ہیں ان کو ان کا بدلہ مل جائے، اور جو مجرمین ہے اس کو اس کی سزا دے دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں کہتا ہے ان للمتقین مفازا، کہ جو متقی لوگ ہوں گے وہ کل قیامت کے دن بڑے فائدے میں ہوں گے۔
جو متقی لوگ ہوں گے کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں ہوں گے۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو جو وہاں نوازیں گے وہ باغات کے اندر ہوں گے، اور وہاں نہریں جاری ہوں گی، اور غلام اور باندیاں وہ اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حور عطا فرمائیں گا، اور اس کی منچاہی نعمتیں وہاں ملیں گی۔ اور جو ماننے والا نہ ہو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر ہی کی آیت کے اندر تذکرہ کر دیا ہے کہ یہ قیامت کا دن جو ہوگا یہ ظالموں پہ بڑا سخت ہوگا، اور یہ اس کے کیے کی جزا ہوگی، یہ اس کے کیے کی سزا ہوگی، اور وہ اس سے بچ نہیں سکے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کا اور تذکرہ کیا کہ وہ جو ہولناکی کا دن ہوگا جسے ہم قیامت کہتے ہیں، تو یہ قیامت کیا اس دن کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کسی کے بارے میں سفارش کر سکے گا؟ کوئی وہاں پر کسی کے بارے میں درخواست لگا سکے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، ایک شکل ہے وہاں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ اس دن انسان ہی کیا، اللہ کے وہ مقرب فرشتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو کے چلانے کے لیے مختلف ذمہ داریاں دے رکھی ہیں، وہ سارے کے سارے صف باندھ کر دست بدستہ کھڑے ہوں گے، اور کسی فرشتے کی یہ مجال نہیں ہو رہی ہوگی کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زبان کھول دے۔ تو جب اللہ کے مقرب فرشتے زبان نہیں کھول پا رہے ہوں گے، جو اللہ کے قریب رہے ہوئے ہیں، اللہ کی تجلیات کو دیکھے ہوئے ہیں، تو کسی انسان کی کیا مجال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زبان کھولے؟ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں کر سکے گا، لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کی اجازت دے دے وہی بندہ سفارش کرے گا، اور جس کے لیے سفارش کی اجازت دے دے اسی بندے کے لیے کرے گا، نہ وہ اپنی طرف سے کرے گا اور نہ وہ اپنے من چاہے جس کے لیے چاہے اس کے لیے کرے گا۔ نہیں، جس کے لیے اجازت ہوگی اس کے لیے درخواست لگائی جائے گی، اس کے لیے سفارش کی جائے گی، اور جس کو اجازت ہوگی وہی کر سکے گا۔ آگے سورۃ النازعات شروع ہو رہی ہے، اور نازعات کے معنی آتے ہیں کھینچنے کو۔ اس لفظ کے اندر چونکہ یہ لفظ اس آیت کے اندر چونکہ یہ لفظ موجود ہے، اس بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ النازعات ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح کھینچ کر نکالتے ہیں، سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، اور ان فرشتوں کی بھی جو اہل ایمان کی روح بڑی نرمی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ اور پھر وہی تذکرہ ہے کہ انسانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے لیے تو بہرحال قیامت ہے ہی ہے، اس کو تو اپنے کیے کا جواب دینا ہی ہے، اس کے بارے میں پوچھا ہی جائے گا، حساب دینا ہی دینا ہے۔ اس لیے کہ اگر 1% ایک فرض کر لیا جائے، سپوز کر لیا جائے کہ قیامت نہیں ہوگی، لیکن جو بندہ جس وقت مر گیا اس کے قیامت کا منظر تو وہیں سے شروع ہے، جو مر گیا اس کے حساب و کتاب کا وقت تو وہیں سے شروع ہے۔ تو ایک جو قیامت کبریٰ ہے، جو تمام کائنات کا ٹوٹ کر ختم ہو جانا ہے، ایک تو وہ قیامت ہے جہاں اس کو کیے کا اپنے جواب دینا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اور ایک قیامت تو ہر انسان کے لیے اسی وقت ہے، قیامت صغریٰ، جب وہ مر جاتا ہے، کہ اس کے مرتے ہی اس کے برزخ کے احوال شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے اعمال کی بنیاد پر اس کے ساتھ عمل شروع ہو جاتا ہے، اعمال کی بنیاد پر اس کے ساتھ جزا و سزا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بھی فرشتوں کی قسم کھائی ہے کہ جن فرشتوں کے ذریعے ہم انسانوں کی روحیں نکالتے ہیں، انہی فرشتوں کے ذریعے ہم سور پھونکیں گے، اور سور پھونکوا کر پوری کائنات کو ختم کر دیں گے۔ آگے سورہ عبس شروع ہو رہی ہے، عبس وتولی ان جاءہ الأعمى وما يدریک لعلہ یزکیٰ۔ ایک بہت دلچسپ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ارشاد فرمائی ہے، اور جو تمام انسانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کفار قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو تبلیغ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بٹھا کر انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، انہیں اللہ اور قیامت کے بارے میں اور اپنے نبی ہونے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں، اور خاص طور سے یہ جو کفار مکہ تھے، یہ گرو گھنٹال لوگ تھے، یہ اگر ایمان لے آتے تو اسلام کا راستہ وہاں آسان ہو جاتا۔
اسی وقت ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وہاں تشریف لے آئے۔ یہ نابینا صحابی ہیں، یہ کچھ پوچھنے کے لیے، ہدایت کی بات معلوم کرنے کے لیے وہاں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جیسے وہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اس کے آنے کی وجہ سے ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس لیے کہ جو رؤسا تھے، یہ جو سردار تھے، یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، ہم چونکہ بڑے ہیں، ہمارے برابر میں کوئی چھوٹا بیٹھ نہیں سکتا۔ آج کے ظالموں اور جابروں کی سوچ بھی یہی ہے کہ ہم بڑے ہیں، ہمارے برابر میں کوئی بیٹھ نہیں سکتا، ہماری برابری کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تو ان کی بھی سوچ یہی تھی کہ کوئی چھوٹا، کوئی چھوٹے گھر کا کوئی غریب بندہ ہمارے بازو میں بیٹھ کر ہم سے بات نہیں کر سکتا، ہمارے بازو میں بیٹھنے کی اس کی حیثیت اور اس کی اوقات نہیں ہے۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک نابینا صحابی ہیں، وہ جب تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لانے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوڑی سی ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر یہ ابھی نہ آتے تو کیا معلوم ان سرداروں میں سے کوئی ایمان لے آتا، لیکن یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند آئی کہ ایک بندہ مخلص ہے اور اخلاص کی بنیاد پر دل کی تڑپ کے ساتھ اللہ کے راستے میں معلوم کرنے کے لیے آتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ کے راستے سے اعراض کرتا ہے، بھاگتا ہے۔ آپ کا کام لاٹھی لے کر کسی کو منوا دینا نہیں ہے، آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ ہدایت کی بات اس کے سامنے رکھ دے۔ اور جو بندہ دل کی تڑپ کے ساتھ آئے، جو بندہ اخلاص کے ساتھ آئے، آپ ان کے ساتھ کوپریٹ کریں، آپ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، ان کو ہدایت کی باتیں بتائیں، ان کو احکام بتائیں، اس کو اللہ اس کے رسول کے خوش ہونے کا طریقہ بتائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کی اس پر اور کہا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے، صرف اس بنیاد پر اس بنیاد پر کہ ایک اندھا آپ کی خدمت میں آیا؟ نہیں، آپ کو ایسا کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو دل کی تڑپ کے ساتھ آئے، آپ کا کام ہے کہ اس دل کے تڑپ والے کی رہنمائی کر دیں، اس کو راستہ بتائیں، اس کو ہدایت کی باتیں بتائیں۔ اور جہاں تک رہی بات ہدایت کے قبول کرنے اور نہ کرنے کی، کفار کے اسلام لانے اور نہ لانے کی، سرداروں کے ایمان لانے اور نہ لانے کی، ماننے اور نہ ماننے کی، یہ کام آپ کا نہیں ہے۔ آپ کا کام بتا دینا ہے، آپ نے بتا دیا۔ ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جسے چاہیں گے ہدایت دیں گے اور جسے چاہیں گے ہدایت نہیں دیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہی قیامت کے ہولناکی کا منظر ذکر کیا ہے کہ جو نہیں ماننے والے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ یہاں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور وہاں بھی ایک دوسرے کے کام آ جائیں گے، نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ انہیں سمجھ لینا چاہیے، انہیں جان لینا چاہیے کہ اس دن باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹی باپ ماں کے کام نہیں آ رہی ہوگی، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر آدمی اپنے اعمال کی بنیاد پر اتنا پریشان ہوگا کہ اس کو دوسرے کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو یہ جو کفار، یہ جو نہ ماننے والے، جو مشرکین آپس میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ کل قیامت میں ساری رفاقتیں بھول جائیں گے۔ کل قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کو مان لے، عقل مند وہی ہے جو تمام رشتہ داریوں کے درمیان رہنے کے باوجود اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرے۔ آگے سورۃ التکویر شروع ہو رہی ہے۔ تکویر کے معنی آتے ہیں لپیٹنا۔ اس کے اندر چونکہ چاند و سورج کے لپیٹ دیے جانے کا تذکرہ ہے، اسی بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ التکویر ہے کہ اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، کہ جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، چاند و سورج لپیٹ دیے جائیں گے، بے نور کر دیے جائیں گے، اور اس دن پہاڑ چلا دیے جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، سارے کے سارے جانور وحشی جو ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں یہ وحشت میں ایک دوسرے کے پاس اور قریب جمع ہو جائیں گے، حالانکہ اتنی بڑھ جائے گی کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دن ان بچیوں سے بھی جن کو زندہ درکور کر دیا گیا تھا پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں مارا گیا، اور وہ کہے گی کہ اے پروردگار عالم میرا کوئی جرم نہیں تھا، تو مارنے والے پکڑے جائیں گے۔ جس کی حق تلفی کی گئی ہوگی اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہاری حق تلفی کس نے کی تھی، وہ کہے گا پروردگار عالم فلاں نے کی تھی، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جس دن تمام کائنات کا نظام ختم ہوگا اس دن اصل میں نافرمانوں کو سزا دینا اور فرما برداروں کو اس کا بہترین بدلہ دینا، یہ اصل میں ٹارگٹ میں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں کو سزا ضرور دے گا، اور اہل حق اور مان لینے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام سے ضرور نوازے گا۔ آگے سورۃ المطففین شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یوں تو مکہ والے اور خاص طور سے پوری دنیا کے اندر جو ایک غلط رویہ چلتا ہے، ایک غلط روش چلتی ہے، اور آج کے زمانے میں تو بہت زیادہ، آج کے زمانے میں تو اسے ہنر سمجھا جاتا ہے، تو اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اگر کسی سے لیں تو پورا پورا تول کر لیں، ایک ذرا سا کم نہ ہونے دیں، لیکن جب دوسرے کو اس کا حق دینے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے اندر کمی کرنے لگے۔ یہ محض ناپ تول کی کمی نہیں ہے، بلکہ وہ تمام کمی اس کے اندر شامل ہے جس سے انسان گزرتا ہے۔ دوسروں سے اپنا حق چاہیے، برابر حق لینا چاہتا ہے، لیکن جب دوسرے کو حق دینا چاہے، دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی باری آئے، اسے پیچھے ہٹ جائے، اسے بھاگ کھڑا ہو، اسے کوتاہی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہلاکت ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو اپنا حق لیتے ہوئے تو برابر لینے کی کوشش کرے، اور سامنے والے کا حق دیتے ہوئے، دوسرے کا حق ادا کرتے ہوئے وہ پیچھے بھاگے، جان چھوڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی۔ اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر تذکرہ کیا ہے کَلَّا إِنَّ کتاب الفجار لفی سجین، کہ جتنے بھی لوگ ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کیٹیگری میں بانٹا ہے۔ دو کیٹیگری میں بانٹنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو نیک ہیں، جو ابرار میں شامل ہیں، اور کچھ وہ لوگ وہ ہیں جو بدماش ہیں، جو نافرمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نافرمان ہیں وہ مجرمین ہیں، اور ان کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تحت الثری سے نیچے ایک سجین مقام ہے اس کے اندر رکھتا ہے، یعنی ایک قید خانہ ہے، اس کے اندر اس کی روحوں کو رکھتا ہے، اس کے نام اعمال کو رکھتا ہے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ وہاں نہ کوئی کمی کر سکتا ہے اس کے نام اعمال میں، اور نہ ہی اس کے نام اعمال میں کوئی زیادتی کر سکتا ہے۔ ایسے ہی وہاں رکھا جانے والا نہ نکل کر باہر جا سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے بغیر کسی کو اس کے اندر داخل کیا جا سکتا ہے۔ اور جو نیک لوگ ہیں ان کی روحیں اور ان کے نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیین میں رکھا ہے، وہ اس اعلیٰ مقام میں رکھا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرار کے لیے، نیک لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مقرر فرشتہ موجود ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے نگرانی کر رہا ہے۔ کسی کے نام اعمال میں وہاں نہ کوئی بڑھوتری کی جا سکتی ہے اور نہ کمی کی جا سکتی ہے، الا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دنیا سے اگر کوئی اس کے نام اعمال کے لیے کچھ بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ چند صورتوں کے بعد آگے سورۃ البروج شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت کے اندر بروج کا لفظ آیا ہے، اس بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ البروج ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی چند چیزوں کی قسم کھا کر آگے کہا ہے کہ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، خندق والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، بڑی تباہی ہے۔ اس کے اندر اصل میں ایک واقعے کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو بت پرست تھا اور خود کو خدا بھی کہتا تھا۔ اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا اور اس نے ایک بڑا جادوگر پال رکھا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ کسی ہوشیار نوجوان کو ہمارے حوالے کرو
تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں اور وہ تمہارے کام آ سکے۔ اس نے ایک بچہ منتخب کر لیا، ایک ذہین بچہ دیکھا گیا اور اس کو جادو سیکھنے کے لیے بھیجا جانے لگا۔ جب یہ بچہ جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب رہتا تھا، تارک الدنیا، جس نے دنیا چھوڑ دیا ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ اور وہ زمانہ غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ تھا، تو وہ راہب رہا کرتا تھا۔ تو یہ جاتے ہوئے اس راہب کے پاس بھی یہ بچہ چلا جاتا تھا، یعنی اس زمانے کے عالم دین کہیں آپ، تو اس کے پاس، اس عالم دین کے پاس بھی بچہ چلا جاتا تھا۔ تو عالم دین اسے تورات کا علم دیتے تھے، تورات سکھاتے تھے، وحدانیت کی تعلیم دیتے تھے، اور پھر یہاں سے نکل کر یہ بچہ جادوگر کے پاس چلا جاتا تھا اور پھر وہاں جا کر اسے جادو سیکھتا تھا۔ یہ دونوں علم بچہ سیکھتا ہوا بڑھتا رہا۔ بچے کے اندر ایک کشمکش شروع ہو گئی، چونکہ بچہ ذہین تھا، یہ کشمکش شروع ہو گئی کہ آخر صحیح کون ہے، یہ جادوگر صحیح ہے یا یہ جو عالم دین ہے، یہ جو مجھے بتاتا ہے یہ صحیح ہے۔ آخر بچہ سیکھتا رہا، اور یہ ایک سچائی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہو جائے اور حق اس کے سامنے، کسی کے سامنے رکھا جائے، تو حق کا یہ کام ہے اور حق کی یہ تاثیر ہے کہ وہ دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ حق بات دلوں کو کلک کرتی ہے، دلوں کو بھاتی ہے، اس کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ لہٰذا بچے کا رجحان اس کی طرف، عالم دین کی طرف اور دین ہدایت کی طرف ہونے لگا۔ لیکن بچے کے اندر ایک کشمکش تھی کہ آخر درست کون ہے، وہ جو جادوگر سکھاتا ہے وہ درست ہے یا یہ جو عالم دین سکھاتے ہیں، مجھے یہ جو راہب سکھاتا ہے یہ درست ہے۔ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا کرنا ہوا کہ ایک خوفناک جانور نے لوگوں کا شاہراہ روک لیا۔ جو مین راستہ تھا اس پر آ کر وہ جانور کھڑا ہو گیا، لوگ نہ ادھر سے ادھر جا سک رہے ہیں، نہ ادھر سے ادھر آ سکتے ہیں۔ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ بھائی بندوق نکالو اور گولی مار دو، یہ زمانہ تو تھا نہیں۔ اب لوگوں کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہو گیا کہ آخر کیا جائے۔ اس لڑکے کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ آج آزما کر دیکھ لیا جائے کہ یہ جادوگر درست ہے یا یہ عالم دین درست ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا، بظاہر ایک پتھر تھا چھوٹا سا، دیکھنے میں اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن اس نے دعا کی کہ پروردگار عالم، اگر یہ راہب، اگر یہ عالم دین صحیح ہے اور یہ جو جادوگر ہے یہ غلط ہے، تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ اب ایک چھوٹا سا ہاتھ میں لیا گیا پتھر اور ایک بڑا سا دیو ہیکل جانور۔ اب ظاہر بات ہے کہ دیو ہیکل جانور جس سے انسان گھبرا رہے ہوں، ڈر رہے ہوں، کوئی اس کے قریب نہیں جا سک رہا ہو، اور اس کو جان سے مارنے اور ہلاک کرنے کی بات، اور ایک پتھر لگ کر ہلاک ہو جائے، ایسا تو ممکن نہیں لگتا۔ لیکن اس نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اس نے پتھر سے اس جانور کو مارا۔ مارتے ہی وہ جانور وہیں پر گر کر ڈھیر ہو گیا اور مر گیا۔ یہ بندہ، یہ جو بچہ تھا، یہ راہب کے پاس، عالم دین کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ ایسی بات ہے، میں نے یہ دعا کر کے پتھر چلایا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا، اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ حق پر ہیں۔ راہب نے کہا کہ بیٹا تو اس مقام پر پہنچ گیا جہاں میں بھی نہیں پہنچا ہوں، اور اب ایسا لگتا ہے کہ تمہارے آزمائش کا وقت قریب آ گیا ہے۔ دیکھو اگر تم آزمائش میں مبتلا کیے جاؤ تو میرا نام نہ لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے اندر یہ تاثیر پیدا کر دی کہ کوئی بیمار اگر آتا تھا اور اپنی ضرورت اس کے سامنے رکھتا تھا تو وہ اللہ کے حکم سے اگر اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیتا تھا، جسم پہ ہاتھ پھیر دیتا تھا، تو اس کی بیماری دور ہو جاتی تھی۔ کوئی اندھا آیا، اس سے ایک دعا کرنے کے لیے کہا اور اس نے اللہ کے حکم سے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیا تو اس کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی۔ کوئی گونگا آیا، کوئی بہرا آیا، اللہ کے حکم سے اس نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس پریشانی کو دور کر دی۔ لوگوں میں اس کی شہرت ہونے لگی، اس کا چرچا ہونے لگا۔ بادشاہ کا ایک بڑا قریبی آدمی تھا جو آنکھوں سے اندھا ہو گیا تھا۔ بہت علاج کروائی اس نے، لیکن اس کے آنکھوں کی روشنی واپس نہیں آئی۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا، جب یہ شہرت اس کے کانوں تک پہنچی تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی جا کر اس لڑکے سے، اس نوجوان سے اپنا علاج کرواؤں۔ وہاں گیا اور جانے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی آپ مجھے اچھا کر دیں، مجھے ٹھیک کر دیں۔ اس نے کہا بھائی ٹھیک کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ ٹھیک کرنے والی ذات، شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ تم اگر ایمان لے آؤ اللہ پر تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں
شفا عطا فرما دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اگر ایسی کوئی بات ہے، وہ جو ذات ہے جو سب کو ٹھیک کرنے والی ہے، بیماری اور شفا جس کے ہاتھ میں ہے، اگر اس پر ایمان لانے سے میری بیماری دور ہو جاتی ہے تو مجھے کیا پریشانی ہے؟ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان قبول کر لیا، ایمان لے آیا۔ اس نوجوان نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا دے دی، وہ اچھا ہو گیا، اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں گیا، بادشاہ بھی دیکھ کر بڑا خوش ہوا کہ واہ، تمہیں تو اس لڑکے نے خوش کر دیا، تمہیں تو اس لڑکے نے اچھا کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ اس لڑکے نے نہیں، مجھے میرے رب نے، میرے اللہ نے اچھا کیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ارے میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے، تمہارا کوئی خدا ہے؟ اس نے کہا وہ خدا جو تمام کائنات کا رب ہے، وہ جو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے مجھے شفا دی ہے، وہی میرا بھی خدا ہے، وہی سب کا خدا ہے۔ بادشاہ بڑا غضبناک ہوا، کہا کہ دیکھو میں تو تمہیں سزا دوں گا۔ کہا تم سزا دو یا کچھ بھی کرو، لیکن رب تو وہی ہے، میں اس پہ ایمان لے آیا ہوں۔ یہ بات بادشاہ کو بڑی ناگوار تھی، اس پر تشدد کیا گیا، پھر اس نوجوان کو پکڑ کر لایا گیا، اس پر ظلم کیا گیا، اسے مارا پیٹا گیا، تشدد کیا گیا، اسے پوچھا گیا کہ آخر تمہیں یہ بات سکھائی کس نے؟ بچہ اس کو برداشت نہ کر سکا، اس نے اس راہب کا نام بتا دیا، اس عالم دین کا نام بتا دیا۔ اسے بھی پکڑ کر لایا گیا اور آڑے سے اس درباری کو، جو بادشاہ کا خاص آدمی تھا، جس کی آنکھیں اچھی ہوئی تھی، پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ وہ جو راہب تھا، وہ جو عالم دین تھے، اس کو بھی آڑا سے پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ اور اب اس نوجوان کی باری تھی۔ اس نوجوان کو یہ لوگ ایک ایسی سزا دینا چاہتے تھے کہ ساری مخلوق دیکھے، سارے لوگ دیکھیں، تاکہ کوئی بھی بادشاہ کے حکم کے سرتابی کرنے اور اس کے خلاف کرنے کی ہمت اور جرأت نہ کر سکے۔ عموماً جو ظالم ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے، وہ یہ صرف یہ نہیں چاہتے کہ جو میرا مخالف ہے اسے سزا دی جائے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے طریقے سے سزا دی جائے کہ دوسرے لوگ ہماری نافرمانی اور ہمارے خلاف جانے کی سوچے بھی نہیں۔ لیکن انجام کار ہوتا وہی ہے کہ ظلم جب حد سے گزرتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ انجام کار ہوتا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہوتا ہے، جتنی مہلت اس ظالم کو ملنی ہوتی ہے اتنی مہلت ملتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ غالب آ جاتا ہے۔ تو اس بادشاہ نے اس نوجوان کو سزا دینے کا طریقہ اختیار کیا کہ اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے پکڑو اور پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں سے نیچے دھکا دو تاکہ اوپر سے گرتا ہوا آئے اور اس کے سر کے ٹکڑے ہو جائیں اور بہت بھیانک موت مرے، اور دوسرے لوگ دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرے اور گھبرائیں۔ سپاہی سے پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر، پہاڑ کے اوپر والے حصے پر لے گئے، اور لے جانے کے بعد وہاں سے اس کو نیچے دھکیلنا چاہا۔ اس لڑکے نے دعا کی کہ پروردگار عالم، یہ لوگ جو مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں، میں آپ سے دعا کرتا ہوں آپ جس طریقے سے بھی مناسب سمجھے میری حفاظت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی اور پہاڑ پہ زلزلہ آ گیا، پہاڑ کپ کپانے لگا، اور یہ جو سپاہی لوگ اسے لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے تھے، یہ سب اس کپ کپاہٹ میں نیچے گر کر ہلاک ہو گئے، اور یہ بچہ بچ گیا، یہ نوجوان بچ گیا۔ اتر کر نیچے بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ دیکھ کر گھبرا گیا، کہا کہ تم کیسے واپس آ گئے؟ کہا کہ جس کو تم نے مجھے مارنے کے لیے بھیجا تھا، یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میری حفاظت فرمائی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے پھر اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ اس کو ایک کشتی میں سوار کرو اور سمندر کے اندر لے جاؤ اور وہاں اسے پھینک دو اور کشتی کے ساتھ واپس آ جاؤ، تاکہ جب اس کی لاش سڑ کر کنارے پر آئے گی تو لوگوں کو دیکھ کر عبرت ہوگی۔ لوگ اس کو بٹھائے، کشتی کے اندر سپاہیوں نے بٹھایا اور اس کو سمندر کے اندر لے کر گئے۔ اس نے پھر دعا کی کہ پروردگار عالم آپ مجھے بچانا چاہیں تو میری حفاظت فرما لیجئے ان لوگوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں پانی کے اندر ایک طوفان آیا، ادھر یہ سپاہی لوگ اس کو لے کر پانی کے اندر گئے، سمندر کے اندر گئے۔ اس نے پھر دعا کی کہ پروردگار عالم آپ مجھے ان لوگوں سے بچا لیجئے، جس طریقے سے بھی چاہے آپ میری حفاظت کرنا چاہیں حفاظت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں پھر پانی کے اندر طوفان آیا، سمندر میں طوفان آیا، اور یہ سارے کے سارے ڈوب گئے، اور بچنے والا صرف وہی ایک نوجوان تھا۔
واپس آیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ اس کو کیسے کیا کرے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر تم اس طریقے سے عمل کرو گے تو تم مجھے مار دو گے، مجھے مارنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا؟ کہا کہ مجھے کھلے میدان میں ایک پیڑ سے، ایک درخت سے لٹکا دو، میں تمہیں ایک تیر دیتا ہوں، یہ تیر لے لو، اور اس تیر پر یہ پڑھ کر مجھے مارو کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے اسے مارتا ہوں، تو میں اس تیر سے ہلاک ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میدان کے اندر سارے لوگ جمع تھے، پوری مخلوق خدا وہاں جمع تھی، سارے کے سارے انسان دیکھنے کے لیے۔ اس کو ایک پیڑ سے لٹکا دیا گیا اور لٹکا کر اس کے دیے گئے تیر پر یہ پڑھا گیا کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے اسے مارا جاتا ہے، اور یہ کہہ کر تیر چلا گیا۔ تیر آ کر اس کے کن پٹی میں اس حصے میں لگا، اس نے اپنے اس پر ایسے ہاتھ رکھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ دیکھ کر جو وہاں پہ لوگ کھڑے تھے، وہ جو مجمع کھڑا تھا وہاں، یہ دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے، ایک جم غفیر نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی توحید کو تسلیم کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا، ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کو اتنے سارے لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ یہاں پر دو باتیں خاص طور سے، کہ ایک وہ آدمی جو طاقت کے نشے میں چور ہو، جس کو حکومت ملی ہو، طاقت ملی ہو، دولت ملی ہو، پاور ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ کی تدبیر کے سامنے سب کو ناکام ہونا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہدایت جان بیچ کر بھی اگر ملتی ہو، اپنی ہی نہیں دوسرے کے لیے بھی، تو اس سودے کو سستا سودا سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ذریعے اگر کسی کو ہدایت مل جائے اور اس میں ہماری جان کی ہی بازی لگتی ہے، تو بھی یہ سستا سودا ہے، مہنگا سودا نہیں۔ اس لیے کہ یہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور یہ امانت اگر اسے ہم واپس سونپنے میں اس کے مرضی کے مطابق کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری کامیابی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر آگے سورۃ الطارق شروع ہو رہی ہے، والسماء والطارق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر، ستاروں کی قسم کھا کر کہا ہے، چونکہ طارق کے معنی ہی آتے ہیں ستارے کے، کہ قسم ہے اس ستارے کی جو طارق ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ وہ طارق کیا ہے؟ وہ رات میں نکلنے والا ایک ستارہ ہے۔ تو اس ستارے کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انسانوں کے بارے میں کہا ہے کہ ہم انسانوں کو دوبارہ ضرور زندہ کریں گے، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ دوبارہ ضرور زندہ کیا جائے گا، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم مر کے ختم ہو جائیں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اس کے پیدائش کا عنصر کیا ہے۔ ہم نے اس کو ایک معمولی سے نطفے سے پیدا کیا، اس کو ایک پروسیس سے گزارا، پہلے وہ خون کا لوتھڑا بنا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر ہم نے اس کے اندر ہڈیاں لگائی، پھر اس کے اندر ہم نے دل پیدا کیا، اور پھر اس کی آنکھیں بنائیں، اور پھر اس کے گردے بنائے، اور پھر اس کے پھیپھڑے بنائے، اور پھر اس کا دل بنایا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے ایک پروسیس کے ذریعے پیدا کی۔ تو وہ خالق کائنات جو ماں کے پیٹ کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ وہ قیامت پہ اور دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھے، ایمان لائے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے۔ کئی صورتوں کے بعد پھر آگے سورۃ الضحیٰ شروع ہو رہی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاص تعلق کا اظہار کیا ہے، اور محبت کی انتہا کا ذکر کر دیا۔ ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیل، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، یعنی محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔
تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ چڑھتے سورج کی قسم ہے، دن کے اجالے کی قسم ہے کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا نہ آپ سے منہ پھیرا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر کہا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت آپ کے لیے ہر حال میں دنیا سے بہتر ہے۔ یہ جو دنیا میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس مال کا ہونا اور نہ ہونا اور یہ آنا اور جانا، آخرت سے ہر حال، دنیا سے آخرت ہر حال میں بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یہ لوگ یہ کیا سمجھیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ کو خوش کر دے گا۔ آپ جب تک راضی نہ ہو جائیں آپ کا رب آپ کو عطا کرتا رہے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اس بات پر نظر رکھیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا، یعنی آپ یتیم تھے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ پیغمبر نہیں بنائے گئے تھے، دنیا کے اندر ہدایت کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا، ہر طرف گمراہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا پہلے سے انتخاب کر رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دکھائی، ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ نادار تھے، آپ کوئی مالدار پیدا نہیں ہوئے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے بھی سرفراز فرمایا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو دو کام ضرور کریے، ایک یہ کہ یتیموں کو اپنے سینے سے لگائیے، مانگنے والوں کو عطا کیجیے، مانگنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجیے، جھڑکیے نہیں، اور یتیموں کو اپنے سے دور نہ کیجیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہے، سب سے بڑی نعمت نبوت سے جو سرفراز کیا ہے، اسے خوب بیان کیجیے، لوگوں کے سامنے کھل کر کہیے۔ آگے سورۃ الانشراح ہے، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا تذکرہ ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا اور وہ بوجھ جس سے آپ دبے چلے جا رہے تھے ہم نے اسے ہلکا کر دیا۔ لہٰذا ان ساری چیزوں کا تقاضا یہ ہے، ہم نے جو نعمتیں آپ پر نچھاور کی ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے اس کے شکریہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ایک بات خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو تمام کائنات میں بلند کر دیا، تمام کائنات میں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یاد رکھیے ایک اصول یہ پوری دنیا والوں کے لیے ہے کہ آج آپ پریشانی میں ہیں تو پریشانی کے بعد آسانی آنے والی، ہر پریشانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں لگا رکھی۔ ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، لہٰذا جیسے ہی آپ ذرا سے کسی کام سے فراغت حاصل کیجئے، اس کا تقاضا، نعمتوں کا تقاضا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نوازشیں کی ہیں ان نوازشوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ آگے سورۃ العلق شروع ہو رہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا، عبادت کرنے سے روکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں اس صورت کے اندر آگے چل کر کہا کہ ہم اس کو بال پکڑ کے منہ کے بل گھسیٹیں گے اور گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ اس کی اوقات کیا ہے؟ کون ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے والا؟ یہ میرے محبوب اور میرے گھر میں میرا نام نہ لیں، یہ کہنے کی ہمت اس کی، جرت اس کی ہے، ہم عنقریب اس کو اس کے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ آگے سورۃ القدر ہے جو آپ بار بار سنتے ہوئے آئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، کہ یہ قدر کی رات ہے، یہ لیلۃ القدر ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے 83 ایئرس کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو ایک رات، جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو آسمان دنیا پر نازل فرمایا، یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کے آگے سورۃ الزلزال شروع ہو رہی ہے
کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، کہ جس دن یہ زمین و آسمان جھنجھوڑ دیے جائیں گے، زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی، جو بھی دولت اور سونے اور ہیرے اور جواہرات زمین کے اندر چھپے ہیں سب نکال کر باہر پھینک دے گی۔ انسان کہے گا کیا ہو گیا اس کو، مجھے کیا ہو گیا؟ اور پھر جس زمین پر انسان نے گناہ کیے ہوں گے، نیکی کی ہوگی، وہ زمین گواہی دینے لگے گی، انسان پریشان ہو جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، انسان نے کسی ایک ذرے برابر بھی اگر نیکی کی ہوگی تو اس دن وہ دیکھ لے گا اپنی نیکی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی اس کے سامنے لا کر حاضر کر دے گا، اور اگر ایک برائی کی ہوگی وہ برائی بھی اس کے سامنے لا کر حاضر کر دی جائے گی۔ آگے سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کے سارے انسان ناکام ہیں، کامیابی کا صرف ایک معیار ہے، دنیا میں کوئی کتنا بڑا بزنس مین ہو جائے، کچھ بھی حاصل کر لے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کا صرف ایک معیار ہے، اور وہ ایک معیار کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دو کام جس نے کیے، ایک تو یہ کہ اس نے اپنے دل کا عقیدہ درست کر لیا، اللہ پر ایمان لے آیا، توحید تسلیم کری، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کر لیا، پہلا کام یہ۔ دوسرا کام وعمل الصالحات، اور اللہ اس کے نبی نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے لگے، اس پر زندگی گزارنے لگے۔ یہ دو صفات اگر پیدا ہو گئی تو بندہ کامیاب ہے، ورنہ دنیا میں کچھ بھی حاصل کر لے وہ بندہ ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام۔ آگے سورۃ الہمزہ شروع ہو رہی ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ۔ یہ ایک عجیب بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ارشاد فرمائی ہے کہ انسان جس مال کو گن گن کر رکھتا ہے، وہی سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، وہی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اس کا بینک بیلنس ہمیشہ رہے گا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دولتیں اس کے پاس ہمیشہ رہیں گی۔ نہیں، جس مال کو گن گن کر رکھتا ہے، جس کو وہ جمع کر رکھتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، یہ مال اس کے کام آنے والا نہیں ہے، یہ اس کو ہلاک کر دینے والا ہے، یہ اس کو برباد کر دینے والا ہے، یہ اس کو تباہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اگر اس نے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے مطابق اسے حاصل نہیں کیا اور مرضی کے مطابق اسے خرچ نہیں کیا تو یہی مال اس کی ہلاکت کا سبب بننے والا ہے۔ لہذا مال کو جمع کرو، گن کر مال کی محبت میں ایسا رکھنا کہ اللہ اس کے رسول کے راستے میں واجبات بھی خرچ نہ کرے، یہ انسان کی ہلاکت اور تباہی کا سبب ہے۔ آگے سورۃ الفیل شروع ہو رہی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے کوئی 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے 50 دن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کر دیا جو خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے آ رہا تھا۔ واقعہ آپ جانتے ہیں، میں پورے واقعے کی تفصیل نہیں کروں گا، اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب انسان اللہ کے دین کی مدد کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کے لیے کمر بستہ نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ جس سے چاہے کام لے لے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کا کام کروں گا، اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کروں گا تو اللہ کا دین آگے بڑھے گا، نہیں، اللہ کے دین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اسباب کے اپنے دین کو پوری دنیا میں پھیلا سکتا ہے، وہ چاہے تو پوری دنیا کے تمام انسانوں کو ہدایت دے سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چونکہ دارالاسباب بنایا، جو اپنی مرضی سے اللہ کے دین میں لگے گا، اللہ کے حکم پہ لگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام سے نوازے گا۔ لیکن اگر بندہ انسان یہ سمجھے کہ میں اگر چاہوں گا تب اللہ کا کام ہوگا، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا کام لے لے گا۔ آگے سورۃ الکوثر شروع ہو رہی ہے۔ کوثر کے معنی آتے ہیں خیر کثیر کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا جب انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو مشرکین نے یہ کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں۔ ابتر کہتے ہیں دم کٹے ہوئے کو، اور یہ لوگ ابتر اسے کہتے تھے جن کی نسل ختم ہو جائے۔ تو ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نسل ختم ہو گئی، کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، لہذا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
لہٰذا ہم نے جو آپ کو خیر کثیر دی ہے، ہم نے جو آپ کو خیر کثیر بڑی بھلائیوں سے سرفراز کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیے اور اس کے لیے قربانی کیجیے۔ ان شانیک هو الابتر، حقیقت میں جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی نسل ختم ہو گئی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، حقیقت میں اسی کی نسل ختم ہونے والی۔ جو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، حقیقت میں اسی کی نسل ختم ہونے والی۔ آپ دیکھ لیجئے، آج دنیا میں کوئی نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں ابو لہب کے خاندان سے ہوں، ابو لہب کی نسل سے ہوں۔ آج دنیا میں کوئی نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں ابو جہل کے نسل سے ہوں، کوئی بھی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہ رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ایک روحانی ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلبی نسل ہے جو ام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی۔ اور آج لوگ سادات کے خاندان میں اپنے آپ کو شمار کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، عزت محسوس کرتے ہیں۔ آگے سورۃ الکافرون ہے، اس کے اندر توحید اور شرک کو ایک دم حد فاصل کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ جب مکہ والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپرمائز کی بات کرنی شروع کی کہ آپ ہمارے خدا کو برا نہ کہیں، ہم آپ کے خدا کو برا نہ کہیں، آپ ہمارے خدا کی عبادت کریں، ہم آپ کی خدا کی عبادت کریں، یا ایک ایک سال کر لیں، 6 مہینہ کر لیں، کوئی بھی ایک شکل پیدا کر لیں جو دونوں کے ساتھ کمپرمائز ہو سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیزارگی کا اعلان کیا کہ نہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آپ کافروں سے کہہ دیجئے سنو، میں کسی حال میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ تم اگر اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتے نہ کرو، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج بڑی سیکولر ہے، اس کے اندر تو کہا گیا ہے کہ بھائی سارے مذاہب پہ عمل کیا جائے، سب عمل کے لائق ہے۔ نہیں، اس کے اندر بیزارگی کی انتہا ہے۔ لکم دینکم ولی دین، اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ اصل میں کمپرمائز کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کمپرمائز کی بات ہے اور دنیا میں تمام مذاہب والے کو اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے کہ سارے مذاہب صحیح ہیں اور سب کو صحیح ہونے کی سند دی جا رہی ہے، وہ سخت غلطی پر ہے۔ اس کا مطلب لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ تمام مذاہب کو درست ہونے اور تمام مذاہب والوں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دی جا رہی، نہیں، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ بیزارگی کی انتہا ہے۔ جس طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھا سمجھا کے تھک جائے، بیزار ہو جائے، اور پھر بیٹے سے کہے کہ تم کو جو کرنا ہے کرو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ اس سے بیزار ہے۔ اس جملے کا یہ مطلب سمجھنا کہ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ تم کو جو دل میں آئے کرو، بہت اچھا ہے، یہ سمجھنا نادانی اور بیوقوفی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ بیزار ہو کر کہہ رہا ہے کہ تمہارے عمل سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، تمہیں جو کرنا ہے جاؤ کرو، میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں۔ لکم دینکم کا یہ مطلب لینا، یا جو لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سارے دین پر عمل کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ جو جس دین پر ہے سب اس پر عمل کرے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، بڑی سیکولر یہ آیت ہے، وہ سخت غلطی پر ہے۔ اس آیت کے اندر انتہا کی بیزارگی کا اعلان کیا گیا ہے کہ انہیں کہیے کہ اپنا وہ جو مرغوبہ بنا کر لائے ہیں اور وہ جو شرک کا مربع بنائے ہوئے ہیں اس کو لے کر دفع ہو جائے یہاں سے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، اس کی عبادت چھوڑ کر کہیں نہیں ہل سکتا، جس کو آنا ہے یہاں آئے۔ آگے سورۃ العصر ہے، اس کے اندر فتح مکہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ لوگ جوق در جوق جمع غفیر کے طور پر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ استغفار کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجئے، گویا آپ کے آنے کا مقصد مکمل ہو گیا، کیونکہ آپ کے آنے کا مقصد تھا دنیا والوں کو اللہ کا پیغام سنا دینا، اور آپ نے سنا دیا اور لوگوں کے دلوں پہ وہ اثر بھی کیا، اور پھر جب لوگ جوق در جوق اس میں داخل ہونے لگے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیجیے۔ آگے سورۃ اللہب شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر ابو لہب کا تذکرہ اور اس کی بیوی کا تذکرہ کیا گیا۔ اس بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ اللہب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو بلایا تو ابو لہب نے کہا تھا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، کہ ہلاکت و بربادی ہوئے محمد تمہارے لیے، کہ تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا کہ تم مجھے اللہ کی دعوت دینے لگو اور اپنے خداؤں کو چھوڑنے کی بات کہنے لگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناپسند آئی
کہ اچھا میرے محبوب کو کہتا ہے کہ ہلاک ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ہلاک ہو گیا ابو لہب، برباد ہو گیا ابو لہب، اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ اور یاد رکھو اس کے نہ بیٹے نہ اس کی اولاد کام آئے گی، نہ اس کے مال و دولت کام آئیں گی، کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ اور اس کی بیوی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنی میں آگے ہے، وہ بھی ہلاک و برباد ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ذلت کی موت ابو لہب کو دی۔ اس کے اپنے بیٹے اس کے قریب نہیں جاتے تھے، دور بھاگتے تھے۔ مر جانے کے بعد 3 دن تک اس کی لاش پڑی ہوئی رہی، اس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا۔ لوگوں نے بڑی غیرت دلائی اس کے بیٹوں کو، تو ایک حبشی غلام کو بلایا گیا اور اس نے لاٹھی سے دھکیل کر ایک گڑھے میں دھکیل دیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، میرے نبی کی ہلاکت کی بات کرتا ہے، تو ہلاک ہوگا۔ آگے سورۃ الاخلاص شروع ہو رہی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توحید کا ذکر ہے، وہ جو اوپر سورۃ الکافرون کے اندر قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو اس قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کے اندر جو بیزارگی کا اعلان تھا، یہاں پر توحید کا اعلان ہے۔ قل هو اللہ احد، ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی ذات صرف ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور اللہ کی ذات صرف ایک نہیں، اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ تمام انسان ایک دوسرے سے بے نیاز ہو سکتے ہیں، تمام لوگوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی فرد کسی ایک سے بے نیاز ہو سکتا ہے، اس سے ہو سکتا ہے بے نیاز، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام چیزوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، تمام انسانوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اسے کھانے کی ضرورت ہے، اسے سونے کے لیے کوئی زمین کا حصہ چاہیے، سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے۔ انسان بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا تمام چیزوں سے۔ صرف اللہ کی ذات وہ ہے جو تمام کائنات سے بے نیاز ہے، اس کو پوری کائنات میں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یاد رکھو نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی ہمسری اور برابری کرنے کا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، اس کی ہمسری اور برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس کا تصور بھی محال ہے۔ اس نے اپنا ہمسر اور تصور اور برابری کرنے والا بنایا ہی نہیں۔ تو وہ جو اوپر سورۃ الکافرون کے اندر بیزارگی کا اعلان تھا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان کیا ہے کہ بات صرف توحید پر آ کر بنے گی، اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ اس کے آگے معوذتین ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے اندر 2 چیزیں خاص طور سے ذکر کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین سے قرآن کریم کا آغاز کیا، اور سورہ فلق اور سورہ ناس پر آ کر قرآن کریم کی تکمیل فرما دی۔ اور چونکہ سورہ فاتحہ کے اندر الحمدللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزیں مانگنے کا تذکرہ کیا تھا۔ مدد مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مدد مانگو۔ اور دوسری چیز کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں عطا فرمائیے صراط مستقیم، سیدھی راہ دکھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ گئی تو بندہ دنیا میں کامیاب ہو جائے گا، اور اگر صراط مستقیم پا گیا تو آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور 2 جگہ کامیابی ہے۔ اگر صرف آخرت میں کامیاب ہو تو بھی کامیاب ہے، لیکن دنیا میں بھی اگر ایک کامیاب زندگی گزارتا ہو، اسے کسی چیز کی پریشانی نہ ہو، اپنے دشمن پر غالب ہو، تب تو نور علی نور ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب رہا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے غلبے والی زندگی دی، اور آخرت میں بھی اپنے فضل و کرم سے نوازا، نعمتوں سے نوازا۔ تو اگر مدد آ گئی تو دنیا میں وہ اعلیٰ ہو گیا، اور صراط مستقیم مل گئی تو آخرت میں اعلیٰ ہو گیا۔ ان دونوں کے ملنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں جو معوذتین نازل کیا ہے، 2 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ 2 چیزیں ملیں گی، اس کے لیے 2 چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں مخلوقات کے شر سے محفوظ رہو۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کے شر سے محفوظ رکھے۔ ان مخلوقات میں سے خاص طور سے 2، وہ کیا؟ انسانوں اور جناتوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ انسان کو جو دنیا میں تکلیفیں پہنچتی ہے، جو بیماریاں آئیں، یہ تو نیچرل ہے، ہر انسان کو آنی ہی آنی ہے، لیکن دنیا میں جو انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ حقیقت میں انسانوں کی طرف سے پہنچتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، گھر کے اندر اگر 4 جانور پالے ہوئے ہیں، ان 4 جانوروں سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہے، لیکن 4 آدمی گھر میں رہ رہے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے تکلیف ہے۔ تو انسانی شر سے اگر انسان محفوظ ہے تو دنیا اس کی محفوظ ہو گئی، اور دینی معاملے میں اگر وسوسے سے انسان محفوظ ہو گیا
دینی معاملے میں اگر بھٹکنے سے محفوظ ہو گیا تو آخرت کامیاب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کے اندر ان دونوں چیزوں سے پناہ مانگنے کا تذکرہ کیا ہے کہ وسوسے سے پناہ مانگو، جو دینی معاملات میں شیطان اور انسان، شیاطین من الانس اور شیاطین من الجن، انسانوں اور جناتوں میں سے جو شیطان ہے وہ اگر تمہیں وسوسہ ڈالے اور دینی معاملے میں دھوکے میں ڈالنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان شر سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو۔ اور پھر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے انسانوں کے شر سے پناہ چاہو کہ پروردگار عالم انسانوں اور دوسری مخلوقات کے شر سے دنیا میں ہماری حفاظت کیجیے۔ تو اگر وہ وسوسے سے محفوظ کر لیا گیا تو آخرت میں کامیابی کے لیے راستے آسان ہو گئے، اور شر سے محفوظ کر لیا گیا تو دنیا میں زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس صورت کے اندر چونکہ بعض مفسرین کرام نے ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کر دیا گیا تھا، اور یہودیوں کی طرف سے یہ بات کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی وجہ سے ذہول ہوتا تھا۔ ذہول کا مطلب ہے کہ جیسے ایک کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، بس اوقات حضور کو لگتا تھا کہ میں نے کیا یا نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جادو کر کے اور ایک بال کے اندر کچھ گڑھیں وغیرہ لگا کر 11 گڑھیں لگا کر اور اس کو ایک پتھر کے اندر دبا دیا تھا، تو اس کو نکلوایا گیا، اور نکالنے کے بعد بال میں 11 گڑھیں لگی ہوئی تھی، اس کو کھولنے کا مرحلہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معوذتین نازل فرمائی۔ ان دونوں صورتوں کے اندر آپ گنتی کریں گے تو 11 آیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، اس پہ دم کرتے جاتے تھے، اور وہ گرہ خود بخود کھلتا چلا جاتا تھا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اثر کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور فرما دیا۔ تو بعض مفسرین کرام نے اس واقعے کو لکھا ہے، تو ممکن ہے کہ یہی ہو، اور اگر یہ نہ بھی ہو تو اتنی بات تو طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر انسانوں اور جناتوں کے شر سے، وہ چاہے وسوسے کی شکل میں ہو یا سازشوں اور پریشانیوں کی شکل میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پناہ چاہنے کے لیے کہا ہے، اور اس سے جو بچ گیا اس کے لیے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت کا حصول بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن کریم پر ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم پر پوری زندگی عامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق سے نوازے، اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت اور توفیق سے سرفراز فرمائے۔ ابھی تک جتنی باتیں کہی گئی تمام پورے 30 پارے کے اندر، جو بھی ثواب اور درست بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہلوائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہے اور اسی کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی کہیں پر زبان کی لغزش اور زبان کا پھسلن اگر ہوا ہے تو اس کے اندر صرف اور صرف میری کمی اور کوتاہی ہے، جسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس سے معاف فرمائے۔